تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہمارے خود بہت بڑے فقیر تھے، بہت بڑے محدث ہیں. وہ کسی جا کے بڑے مدرسے میں بیٹھتے اور پھر وہ وہیں پڑھنے کے بعد فارغ ہونے بعد پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا تو اپنی خانقاہ میں بیٹھے وہاں تعلیم دیا. اور وہاں جو لوگوں کا رجوع ہوا تو بڑے سے بڑے محدث بھی، بڑے سے بڑے مفکر ہوں، بڑے شاعر ہوں، سب حضرات جانتے ہیں. اور لوگوں نے اپنے سوالے لکھے اور اس میں حضرت کا ذکر کیا کہ وہ لوگ وہاں پہنچے. دعوت تبلیغ کا کام ہو، وہ بڑے حضرات، بڑے بڑے علامہ جن کو خطاب ملا ہندوستان میں رہتے ہوئے، سب پہنچے کہاں اس خانقاہ میں. تو حضرت نے کہا کہ جس کو اچھا انسان بننا ہوا جہاں جائے. حضرت نے کبھی نہیں کہا کہ عالموں کی شرط لگائی کہ یہاں سے عالم آیا کرے، اس لیے وہاں تو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں. دادا بھی وہیں پہنچے علی گڑھ سے پڑھ کے تو وہیں اس خانقاہ میں پہنچے. اور دارالعلوم دیوبند سے کر کے بہت بڑا محدث فقیر باہر ہو کے پہنچا تو وہ بھی خانقاہ میں پہنچا. تو سب کو کس کی تلاش تھی؟ کسی ایک اس اللہ والے کی کہ جہاں سے اچھا انسان بن جائے زندگی گزارنے کے شعبے. اتنے ہی شعبے ہندوستان میں اس وقت ایک اگر شاعروں کو دیکھا جائے بڑا نام ذکر ہے مراد آبادی، کتنا بڑا نام. تو خواجہ صاحب سے تعلق تھا. خواجہ صاحب اشعار پڑھنے اور اس شہر میں کہیں جا رہے تو وہاں جیگر صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا تم کہاں جاتے ہو؟ کون سے اللہ والوں کے پاس رہ کے تمہاری یہ حلیہ بدلے اور خیالات بدلے اور صوفی ہو گئے. اور ان کے سارے اشعار موجود صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ کے اٹھا کے دیکھیں پورا دیوان، کیا اشارہ الہامی اشارہ. تو جیگر صاحب کہنے کہ مجھے بھی لے کے چلو. تو انہوں نے منع کرتے رہے کہ نبی تمہیں اس حالت میں نہیں لے جا سکتے جیسی تمہاری حالت ہے. ذکر کی ضرورت نہیں، شاعر تھے اور آپ اندازہ ہے کہ صحبت میں رہے اور جس طرح ان کی زندگی گزرے تھی. بہرحال کا پھر حضرت کے بعد آ کے انہوں نے ذکر کیا کہ ذکر صاحب آ رہے تھے تو میں نے منع کیا. حضرت ناراض ہوئی، شاید ایسے ہی کہوں گے مفہوم ہے. لکھا ہے کہ جب ان کو آنے دیتے تو پھر جب اجازت میں تو لے کے گئے وہ، اور ذکر صاحب بھی پہنچے وہاں پہ. تو غازی کو کوئی شبہ ہو پہنچا حضرت کی خانقاہ میں اور پھر اس کی زندگی بدل گئی، سب کچھ چھوڑ گیا. شاعری تو رہی، ان کا رنگ بدل گیا. ان کا خود اپنا والد صاحب بتاتے ہیں، والد صاحب نے جب بہت چھوٹی عمر تھی تو سنا ان کو بھی مشاعروں میں، اور پھر دادا کے پاس بھی تعلق بڑھانے لگے. تو سب کو صوفی بنانے کے لیے، سب کو اللہ والا بنانے کے لیے وہ جو خانقاہ میں محنت ہوئی وہ حضرت کی حکمت کی وجہ سے. اور حضرت سے خود یہ اتنے بڑے فقیر اور پیشے دونوں پڑھا میں نے اس میں ملفوظ میں اردو سے سنا، حضرت نواب صاحب سے سنا. اتنے بڑے فقیر تھے، اتنے بڑے محدث تھے اور فقہ بھی عبور حاصل تھا. لیکن اپنا جب کبھی کام نکلنا ہوتا تھا، اپنا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تھا ذاتی، تو دارالعلوم دیوبند اور ایک جگہ شہر گنگو وہاں خط لکھ کے بھیجا کرتے تھے حسین. یعنی اپنی اس پہ بھی اعتبار نہیں کرتے تھے کہ اور لوگوں سے مسائل پوچھنے آتے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے میٹے میں کہ کوئی مسئلہ ہوتا خط لکھ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند. اور وہ ایسا بتاتے تھے، سب باتیں دادا نے بتائی ہوں گی گھر میں تذکر کے گنگو خط لکھ رہے ہیں. تو خطوں کی دعوت تو بہت عام تھی اس زمانے میں. اب تو موبائل سے لوگ اپنے واٹس ایپ پہ لکھ کے بھیج رہے ہیں، اور خط ہم سے بھی کوئی کہے تو لکھنا نہیں آتا کہ کیا لکھا جائے اپنے شیخ اور بڑوں کو. تو اس میں جب سلام لکھنے کے بعد جو آداب ہوتے ہیں وہ بھی سکھائے جاتے تھے کہ اپنے شوق کو لکھنا کیسے، کہاں جگہ چھوڑنی ہے، کہاں اشیاء چھوڑنا ہے. پھر وہیں پہ اسی خط میں ترتیب سے ہوتی تھی، خط لکھا اور سائڈ جگہ چھوڑی تو اس میں ہی جواب آ گیا. اس جوابی جواب ساتھ ہوتا تھا، جواب خط بھیجا اور جوابی اس میں ساتھ ہے تو خط لکھا، جواب دیا اور اس میں واپس خط لکھ کے واپس دیا. تو بہت ڈاک ہوتی تھی. تو وہ معاملہ میں یاد منظر یہاں دیکھا اپنے گھر پہ، دادا کے اتنے خطوط ہوتے تھے اور لوگ خط لکھ رہے ہیں. وہی اپنے شیخ کی نقل میں کہ وہاں بتاتے بھی تھے لکھنا کہ بچوں کو بھی اس طرح خط کا جواب مختصر سے جواب دے دیا اور اسی بھاوے بند کر کے. تو روز تھا وہ ڈاک مطلب میں پہنچتی تھی اور پھر وہ دوپہر میں گھر لے آتے تھے، اپنے اثر کے بعد بیٹھ کے جواب دیے. اور اگلے دن پھر ڈاک سے تو روز 30 میسج خط. اب یہ خط آ جائے تو 4 دن سوچیں گے کہ جواب کے دن تو پہلے لکھنا ہے پھر جواب دینا ہے. تو یہ کہاں آئے گا؟ ادھر کے بس بیٹھنا. سادہ دن لاہور میں آنکھوں کے سرجن ہے تو ہر سال کراچی آتے تھے. آپ سے ملاقات تعلق جا رہے ہیں ہمارے، تو بہت ہم نے بچپن سے دیکھا آنکھوں کی. تو ڈاکٹر نہیں بولا تھا تشریف لاتے تھے. اب ذوق بھی ہو گیا شاید، اب کہیں اسپتال میں سے اب نہیں ہے وہاں پہ، لیکن
اثر آتا رہتا. تو وہ انہوں نے بتایا کہ جب والد صاحب ہوتا چاہتا ہے سمجھ آتے تو بہت پابندی سے بہت عقیدت سے آگے بیٹھنا ہوا, پھر وہی بزرگان کی باتیں دہرانا. تو انہوں نے بتایا کہ شاید وہ 7ویں 8ویں کلاس میں تھے, اس وقت دادا کو خود دکھ رہے تھے. دادا اتنے عمر ہو گئے, بڑے ہو گئے, سب گریجویشن کے لیے وہ سب تو آتا ہے, لیکن جو پڑھا ہے یونیورسٹی کالج میں یہ نہیں سیکھا ہم لوگوں نے. 6 7ویں کے طالب علم اندازہ کریں کیا عمر ہوگی, کیا صلاحیتیں ہوں گی. اس صبح سے خط لکھے دادا کو, تو غیر معمولی صلاحیت ہوئی نا. یونیورسٹی پڑھ لیتے, گریجویشن ہو جاتی تو سمجھ میں آتا ہے کتنا شعور ہو گیا. 6 7ویں کلاس کا طالب علم کیا عمر ہوتی ہوگی, لیکن والد کی صحبت ان کی ایسی تھی, ایسی تربیت کی کہ اپنے اتنی کم عمری میں تو پھر ان کو دادا کی خلافت ملی, اتنی صحبت اٹھائی انہوں نے. تو یہ ساری سیکھنے کی باتیں ہیں جو ہم ورنہ کو اگر نہیں ہے ماحول خطوط کا, لیکن ہم اللہ والے بس چلے جائیں, بیٹھ جائیں, سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور وہ تو للہیت اتنی محبت کی, وہ سب کچھ گھول کے پلا دینے کو تیار, لیکن ہم جانے والے بن جائیں. جس کو جہاں موقع ملے بس اسی سلسلہ کہ میرے پاکستان آئے تو ہر جگہ مجالس ہوئی. حضرت نواب قاضی صاحب, حضرت مولانا فقیر محمد صاحب سے تعلق رہا. حضرت نظارت دی بھائی گھر پہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو آنے دو, تو بہت حضرت نے کہا اس بات کی جھجک تھی کہ بھائی یہ بڑوں کام ہے. اور حضرت نواب خاندان کے جب سب کچھ چھوڑ دیا, صوفی ہو گئے, تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو صحبت تھی بزرگان کی. اور علومت کو بھی انہوں نے دیکھا, پھر یہاں سارے بابا مفتی شفیع صاحب دادا کو سب, تو گھر میں مجالس شروع ہوئی اتوار کو اور جمعرات میں. تو وہاں دیکھا جب آخر وقت جب برسوں گزر گئے تو ان کی مجلس میں جو گھر کی بڑی عمر تھی اور بزرگان کی بہت صحبت تھی, اور ضابطے کے ایسے عالم نہیں تھے, اور سارے میں ان کے بچوں کا کاروبار تھا, لیکن صحبت چونکہ اہل اللہ کی تھی تو اللہ والے بن چکے تھے. وہ والد صاحب کو ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. ان سب کہنے پہ مجبور تھے, جو صاف تھا سے نکلتا تھا. جن لوگوں نے دیکھا ان کی زیارت کی حضرت کی, تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ان کی کیفیت. اور پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب انتقال 3 سال پہلے لاڑو میں بڑے بڑے یہ حضرات مفتیان کی بات کر رہا ہوں میں, چھوٹے ان کی بات نہیں کر رہے کہ کوئی مجلس میں سب بیٹھے ہوئے, مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تقی صاحب, یہ سب کو میں نے دیکھا سامنے. اپنے بچوں کو لے کے آتے تھے چلو مجلس میں, تو وہاں کیا لینے آ رہے ہیں, وہ بزرگوں کی باتیں سننے آ رہے, سب کچھ جانتے ہوئے. بھائی وہ تو خود بہت بڑے موتے سب فقیر تھے سب, اور حضرت کے نام پہ آگے شیخ الاسلام لگ رہا ہے, اور وہاں بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں. تو لوگ پوچھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ یہاں کیا لینے آتے ہیں. اور ایسے بیٹھے ہم نے دیکھا ان کو مسجد میں کے سامنے منہ کھلا ہوا, اور ایسا ہوتا ہے نا کہ دھکا وکا اس کے کیا باتیں کر رہے ہیں, لیکن وہ حکیم علومت کی باتیں, بزرگوں کی باتیں دہرا رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبہ میں تھے مولانا مسیح اللہ صاحب, تو دادا کے بعد انہوں نے تقی صاحب نے ان سے بھی خطوط کی دعوت کی, بتاتے ہیں ہندوستان, اور یہاں حضرت کی مجلس میں آ رہے ہیں. تو کہنے ہوتا تھا بس انہوں نے سوچا کہ بس جاؤ اللہ والے, سب وقت نکال کے کتنی مصروفیات, بہت مصروف ہیں یہ لوگ, غیر معمولی ان کی مصروفیات ہیں, ہمیں اندازہ نہیں. مدرس تدریس بھی اور بیانات بھی, سفر بھی, لیکن حضرت کی مجلس میں بیٹھے ہیں. کہ کوئی ایسے ان لوگوں نے بھی یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی کوئی راز کی بات ہے کہ ویسے کوئی راز تو رکھا نہیں. ہر بات انہوں نے بزرگان نے کھول کے بتا دی اور بتائی کہ بھائی ہم بیٹھ جائیں اللہ والوں کے پاس تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. جتنی دیر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں آپ محسوس کریں کہ وہ اللہ والوں کی تو برکات ہیں. تو یہ بھی لکھا ہے حضرت نے کہ کتابیں پڑھنے سے ان والوں برکات ہیں, ان کے وہی الفاظ ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بیٹھ جائے نا اور بات ان کے پاس, ان کی خود کی اپنی شخصیت سے, ان کی خود کی اپنی روحانیت سے, ان کی باتوں سے, ان کو دیکھ لینے سے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی. تو اس لیے پہنچنا چاہتے ہیں بزرگان کے پاس, اپنا وقت نکال کے کہاں دارالعلوم کا سفر کر کے حضرت کی جا رہے ہیں جس سائڈ میں وہاں پہنچنا باوجود تنگ بہت اثر سے مغرب کا, لیکن وہاں بیٹھ کے وہ کچھ برکات لینا چاہ رہے ہیں جو وہ لے چکے ہیں, جن کے پاس پہنچے ہیں وہ اپنے بڑوں سے لے چکے ہیں, تو وہ لینے جا رہے ہیں, ان کی دعائیں لینے جا رہے ہیں. اب دعا کو ہم نے معمولی سمجھ لیا, ہمیں شرم آتی ہے بڑوں سے دعا کرانا, بڑوں سے کرا لیتے تو چھوٹوں سے نہیں کراتے. تو دعا لینے کے لیے بڑے چھوٹے کی کوئی شرط بھی نہیں, جیسے سلام کا رواج ہے کہ سلام کرو اپنے بڑوں کو, آداب میں شامل ہے. تو ایک دعا ہے, آپ نے سلام کیا ان کو, آپ کو جواب ملا, تو دونوں نفے سے کھا لیں. بات کرنے کی ابتدا ہو گئی, ملاقات ہوئی, سلام کیا, اب چھوٹوں کو نہیں کریں گے, یہ چیز ہے یہ چھوٹوں کو بھی کر لیں,
تو وہ بڑائی سے نکلتا ہے. حضرت کا تو سارا موضوع ہوتا تھا غصہ, تکبر. تو نگر غصہ ہے, اس کے پیچھے تکبر ہے اصل. تو اس لیے بڑائی ہوتی ہے کہ ذہنوں میں بڑائی ہے. چھوٹے کو سلام کیسے کریں, سامنے کوئی چھوٹا نظر آ گیا میں آپ بھی پہل کر لیں گے بھی, تو وہ سیکھے گا. کس سے رہے بڑوں سے, اتنے ساری عمر بڑوں سے سیکھتے ہیں نا. لیکن کوئی بات چھوٹوں سے جیسے مشورہ لینا ہے تو ایک الگ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بس مشورہ نہیں لیں گے. اتنا رواج ہے کہ وہ استخارہ, اب استخارہ وظائف کی دعائیں اتنی کتابیں ہو گئی, اور استخارہ ہر اس سے ایک درجہ بدلانے کا ہو پر مشورے کا ہے کہ مشورہ بھی کرنا چاہیے. شادی بھی کا ہے, کاروبار کا ہے, بچوں کے لیے کوئی مشورہ کرنا ہے, پڑھنا ہے, دنیا میں ہمیں تو ساری دنیا بھی کام ہے ہمیں. اور ہے کہ یعنی ہم ساری تک دور چھوٹے سے بڑے ہو گئے, پھر بڑے ہو گئے, بچے ہیں, اولاد ہیں, تو وہ ساری فکریں ہماری دنیا سے متعلق ہیں. وہ مشورے بہت ہوتے ہیں. تو حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت صاحبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو بھی دو رات کو آئے تو بچوں کے لیے خوب مشورے کرنے, پڑھ لیا تو یہ کیا کام کا ہے, مشورے کریں. تو اس بارے میں تو میں جانتا ہے جو جس شعبے کا ہے اس سے ضرور مشورہ کروں. میں دعا کر سکتا ہوں بچے پڑھ کے فارغ ہوئے, معاش کا شادی کا, اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکتیں ہوں ان کے. لیکن جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو اس کے بارے میں نہیں جانتا. میں کوئی کاروبار ہوگا اس کے بارے میں تو اس شعبے کے تھے تو وہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا مشورہ کرنا, جو نتیجہ کی شرم ہوتی ہے کہ بھائی اللہ کا مسئلہ ہے, ان سے کیسے مشورہ کریں, چھوٹوں سے کیسے کریں, بھائی سے کیسے کریں, فلاں سے کیسے کریں, اس میں نہ آ جاتی ہے. اور کہا گیا اس میں برکت ہے کہ مشورہ کرو. تو یہ دوران سکھا رہے ہیں سب زندگی کوئی شعبہ کوئی ایسا نہ چھوٹے ہم سے کہ اس میں لیکن انا کہاں ختم ہو گیا ہمارا تکبر, ہمارا غصہ ان دوران کے پاس ہو جائے گا. یہ سکھا دیں گے تو ہم ہمارا نفع ہی نفع, ہمارا غصہ بھی چلا جائے گا, ہمارے دل سے وہ چیز نکل جائے گی کہ یہ چیز اپنے آپ کو مٹانے والی. کہ جب مٹے گی تبھی تو ہم کسی سے مشورہ کریں گے, اور جبھی تو ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ بھائی ہم کس کے پاس جائیں, اللہ والے کے پاس بیٹھے. تو طبیعت میں نرمی, طبیعت کو نرم ہونا, طبیعت میں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز کو مانا کچھ نہیں, بس منوانا ہے. طبیعت میں ہمیں سننے سے ہمارے بزرگان کی بات ہو رہا تھا, مفتی منی صاحب ہیں رات نکاح میں گئے تو انہوں نے 10-15 منٹ بات کی. انہوں نے کہا سب اس بات کی تکدوں میں, اس بات کی کوشش میں ساری عمر گزر جاتی ہے کہ ہماری کوئی بس مانے, ہم خود نہ مانیں لیکن ہماری سب مانیں. تو اس بات میں طبیعت بنتی چلی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے طبیعت ایسی ہو گئی کہ اس میں غصہ بھی ہوگا, چڑچڑاپن بھی ہوگا, اور تکبر بھی آئے گا. تو بس اس بات کی فکر میں ہو جائے کہ ہم جائیں ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے کچھ حاصل کریں. کام میں صلاحیت میں فرق پڑ جاتا. وہ دوڑ کے کام کرنے لگے. پہلے کام چوری ہوتی تھی, کام کرنے کے اوقات میں بھی چوری تھی اور چیزوں کی بھی چوری تھی. ان سب میں فرق پڑ گیا, ان کے کاروبار میں ہی فرق پڑ گیا. تو حضرت کو بتایا, انہوں نے کہا چند دنوں کی صحبت سے وہاں کا ماحول ہی بالکل بدل گیا. سارے کام کی جگہ تھے تو کام کی جگہ پہ بھی بزرگ بتائیں کہ کیسے رہنا ہے, اور خود کام پہ جا رہے ہیں تو بھی کیسے رہنا ہے. اوقات کی پابندی ہے, تو سکھا ہی رہے کہ اوقات کی پابندی ہے. تو کہیں چوری کرنے سے چوری نہیں, تمہارے اوقات میں تم نے کمی کری ہے تو وہ بھی چوری میں آ رہا تھا. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اللہ والوں کے پاس جا کے یہ بات سمجھ آ گئی. تو وہاں ہر بات سمجھ آ گئی. تو اسی لیے ہمارا ایک نما وہاں پہ جب وہاں موجود رہتا ہے تو پھر زندگی میں آ کے سب سدھار آتا ہے. ہر چیز ترتیب سے آتی ہے. جب بے ترتیبی ہو, بے ترتیب نہ ہو کسی چیز میں تو دیکھیں کتنا بگاڑ ہوا. سب کا رونا اور سب کا جھگڑا یہی ہے نا کہ بھی کہیں گئے اور وہاں ترتیب نہیں تھی. تو بل جمع کرا رہے, لائن لگی ہوئی, آگے پیچھے ہو گئے تو سراپا ہو گئے, بات جھگڑا شروع ہو گیا. اگر ترتیب ہوتی تو وہ جھگڑے بھی نوبت آتی. ٹریفک میں لائن قطار میں لگے ہیں, چل رہے ہیں آپس میں, تو وہ کتنا پیٹرول پہ چلے گا, ترتیب نہ ہو, آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے ترتیب خراب ہو تو وہاں لڑائی جھگڑا. تو لڑائی جھگڑا ہونا یہ ہماری غصے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور بے ترتیبی, تو زندگی میں ترتیب آ جائے اور نرمی اختیار ہو جائے, غصے کا قابو آ جائے تو دیکھیں زندگی سکون سے. تو حضرت نے فرمایا گھروں میں, یعنی ہمیں زیادہ وقت گھروں میں گزرتا ہے تو وہاں تو حضرت نے فرمایا دو ہی ہیں, یا تو فرشتے ہوں گے, رحمتیں برکتیں ہوں گی, یا بھی شیاطین ہوں گے. اب یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی کیونکہ نظر نہیں آ رہی. تو نہ شیاطین نظر آ رہے ہیں, نہ ہمیں فرشتے نظر آ رہے ہیں.
لیکن ہمارے وہاں پہ گھر میں جیسے داخل ہونے کی جو عمل ہے جس طرح نظر ہونی چاہیے اور جو پڑھنا چاہیے، جو دعائیں نبی کے سنتیں ہیں، جو مصنون اعمال ہیں، وہ اگر سارا دن گھروں میں ہو تو وہاں کیا رحمتیں ہوں گی نا، وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا. اور وہاں کچھ بھی نہ ہو تو وہاں ڈیرا کس کا ہوگا؟ پھر وہ بسیرا ہوگا شیاطین کا، پریشانیاں ہوں گی، آپس میں ناچاقیاں ہوں گی. اس کے نتیجے میں پھر کیا ہے کہ بہت آدمی بے چین رہے گا. صحت مند آدمی بھی سو نہیں پا رہا، بے چین سے کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا یہ بے چینی دوائی کھا کے دور کر رہا ہے وہ اپنی، اس لیے کہ وہ امان نہیں تھا، سکون نہیں تھا، پھر اس کو نزول نہیں ہے، شیاطین نے ڈیرا ڈالا. اب سب جمع ہے، مختلف وقت میں کھانا کھا رہے ہیں. کھانے کا ادا پتہ کہ ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے آداب سے ایک ساتھ ایک وقت میں کھانا کھا لیں، اس کی جو برکتیں ہوں گی. تو برکتوں کا ذکر تو بہت تھا، لیکن وہ چونکہ اختیار نہیں کی تھی تو اس لیے وہ برکتیں نہیں آئیں، فرشتوں کا نزول نہیں ہوا. تو نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب بھی گھروں میں بھی ہوتا ہے نا. بھائی مسجد تو گئے فرائض کے لیے، اور کچھ نوافل، تہجد، بہت سی اور نمازیں جو گھروں میں پڑھنی جائیں. جہاں تک انہوں نے کہا کہ کمرے کے الگ کر دو جہاں پہ یہ سارے اعمال ہوں، اس کی برکتیں ہوں، عورتیں بچیاں سب گھر میں ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ ہو. تو ہمارے ایسے اختیار ہو جائیں جو گھروں میں. انہوں نے کہا کہ جس وقت وہاں پہنچو، ایک وقت جو پہنچا سلام کیا اور ایک غصے میں داخل ہوا اور افتی کو بغیر ہوئی. تو باپ آ گیا گھر میں، سب سہنے میں، سب چھپ گئے کونوں میں. جیسے کہ یہ ہوتا کہ اس طرح نہ ہوتا، سب سامنے ہوتے، سلام ہوتے، مسافہ ہوتا، اور سب اس وقت وہ ہمارے ہوتے جو سارے دن کے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. تو یہ برکت ہی ہوگی نا بھائی. انہیں کبھی باپ گھر میں آ گئے اور غصہ ہے، اور غصے کے نتیجے میں اور ڈاٹا پڑ بھی ہے، نرمی نہیں ہے طبیعت میں. لیکن وہی شخص انہوں نے بتایا کہ میں بزرگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہونے لگا، جانے لگے مجالس میں، تو سب گھر والے جانے تو ماحول ہی بدل گیا. ایک وقت میں سب کھانا بھی کھانے لگے دسترخوان پر، بسم اللہ کر کے تلقین کی، بچوں کو عادت ڈالی، جب زور سے کہا بسم اللہ سب نے سنا، کی بھی بچوں کی عادت پڑ گئی، ہاتھ دھو کے بیٹھے. اب ایک جگہ تقریب میں تھے حضرت مفتی صاحب، جب سب کھانے کے لیے بلائے گئے اٹھے تو حضرت نے ہاتھ دھو لیں. تو حضرت نے خاص طور پہ کہا، مجموعہ تھا حضرت مفتی تقریب صاحب نے ابھی چند مہینے پہلے کی بات، ابھی ہاتھ دھونے. تو حضرت نے کہا جو میزبان تھے تو دوڑ کے لائے کچھ کہ حضرت ہاتھ دھو لیں. حضرت نے کہا وہیں دھو لیتے ہیں جہاں انتظام ہے کہ سنت چھوٹی جا رہی ہے. تو حضرت بہت تاکید کی، 2-4 منٹ لگے، حضرت نے رک کے بات کی کہ بھائی سنت چھوٹی جا رہی ہے، اس میں عمل کی بہت ضرورت ہے. تو حضرت نے کہا ایک ہاتھ دھونے سے نہ جانے کتنی چیزیں پہ اثرات پڑتے ہیں. باوجود کھانا کھانے اتنا لذیذ کھانے کے، حضرت ہاتھوں کے آگے بیٹھ گئے، باوجود اتنا لذیذ اتنا عمدہ کھانے کے بھی باوجود بسم اللہ نہ پڑی جائے، اس کھانے کے اثرات مختلف ہوں گے، اور جس سے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ہو کے کھانے مختلف ہوں گے. تو یہ سنت چھوٹی جا رہی ہے، سنت یہ اختیار کرو. اور پھر کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئے. تو کہا تھی تو شادی کی تقریب، مجھے بیان کا موقع نہیں تھا، کوئی واز کا موقع نہیں تھا، لیکن اتنی دیر میں سکھا دیا تھا. کیونکہ اللہ والے کی صحبت اس کے نتیجے میں ہوا نا. یہ شرط بھی کہ کوئی پینٹ شرٹ میں تھا، کوئی کیا کہتے ہیں کپڑے کیسے پہنے تھا، تھی وہ مجلس شادی کی. سب نے کھانا کھایا، سب نے میٹھا کھایا، سب نے چائے پی وہاں پہ. تو دیکھیں سب کے ہی پیٹ بھرے، لیکن ہاتھ دھو کے کھانا اور بسم اللہ کر کے کھانے کی برکت سے اس کے اثرات کچھ اور ہی ہوں گے. تمہاری جو قوت حاصل ہوگی تمہیں، یعنی ایمانی کیفیت بھی حضرت نے ذکر کیا ہو سکتی. کھانے کے بعد بہت دیر بیٹھے حضرت باتیں کھانے، صرف اس سے بسم اللہ ہاتھ دھونے کی برکت اور بسم اللہ پڑھ کے کھانے کی برکت. تمہیں دیکھنا ہے تمہارا یہ تمہیں کتنے دن تک ملتی رہے گی، اور جب روز کرو گے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری روحانیت بڑھتی رہے گی. تمہاری ایمانی کیفیت حضرت نے اس کو اس سے جوڑا. کوئی بہت بڑا عمل تو نہیں بتایا نا حضرت نے. تو اندازہ کریں تو شروع میں بات ہوئی کہ یونیورسٹیاں، کالج اور مدارس، یہ تو مختلف شعبے ہو گئے کام کرنے کے. اللہ والوں کے پاس رہے کہ یہ چیزیں حاصل ہوگی تو ہم سے چھوٹی جا رہی ہیں. تو ہم خود بھی اس میں لگے رہے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لگا رکھے. تو وہاں سب نے سیکھا نا، وہاں سب بڑی عمر کے لوگ تھے حضرت کے ساتھ جو بیٹھے تھے. تو ہمیں چھوٹی جا رہی سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سوائے جو لکھی گئی ہوتے ہیں سادہ الفاظ میں، اور روزمرہ اس میں جو باتیں ہیں وہ اختیار ہو جائے حضرت نے کہا تو وہ ضروری ہے. تو ہر آدمی تو فقہ نہیں پڑھ رہا نا، ہر آدمی تفصیل نہیں بیان کر رہا، ہر آدمی یونیورسٹی میں پڑھ کے وہ شعبے اختیار نہیں کر رہا کہ ڈاکٹر انجینئر بننا ہے، چلو ہم سب کا علاج کریں گے، اس کی ذمہ بھی نہیں ہے. لیکن اچھا انسان بنا تو سب کی ذمہ ہے.
یہ وقت حالت کو بتانے کا کہ سنتوں پہ عمل ہو جائے، ہماری زندگی سمجھ جائے، کوئی سنت نہ چھوٹے. یہاں کتنی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، سبھی کہہ کے بہت یعنی معمولی کہہ رہے تھے چھوٹی سنت ہے. چھوٹی کوئی سنت تھی، ہاتھ ہونا ہی تھا. تو ہاتھ ہو کے کھانا کھانا اگر یہ بنائے معمول تو کس کا فائدہ ہے؟ اپنا خود کا. اور اس کو کہاں جوڑا کرتے ہیں؟ ایمانی کیفیات کہ بھائی تمہارے ایمان کی تکمیل ہو، ان کا ہونی ہے، ایمان کا مضبوط ہونا ہے، ایمان میں ترقی ہونی ہے. اچھا یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ فرمائے ایک اور مزید میں کہ ایمان تو سب کو مل گیا، لیکن ایمان کے درجے بھی تو ہیں. ایمان کمزور ہونا، ایمان کا مضبوط ہونا، یہ تو ساری بات سب نے سنا ہے. کبھی ایمان کی کمزوری اس لیے ایسا نہیں ہوتا، تو بھی مضبوط کرو. کب ہوگا؟ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے وہ بتا رہے ہیں تمہیں، ہاتھ بھی دھو لو، بسم اللہ پڑھ لو، تمہاری ایمان کیفیت تو کمزور ہو رہی ہے. طاقتور تو کھا پی کے سب آگے کھانا سب نے کھایا نا، اس کا پیٹ نہیں بھرا، اس کو کس سے فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ایمانی کیفیت تمہاری روحانیت اس سے بڑھتی چلی جائے گی. اس کھانے سے تمہیں نفع بھی حاصل ہوگا، آنکھوں کو توانائی ملی، تمہارے جسم کو توانائی ملی. تمہیں راتوں کو یہاں سے شادی میں جا رہے ہیں، تب صبح تہجد کا وقت تو آئے گا، تو تم تہجد میں کیسے اٹھو گے جب تم نے یہ اعمال کر لیے تھے؟ فٹنس کا تعلق اس سے جوڑا کہ تم نے جو بھی سنتوں پہ عمل کیا، کھایا، گھر چلے گئے، اور جس تم یہاں پہ آئے تم نے اس کا دل رکھا، دلجوئی ہوئی تمہارے آنے سے، اس کو خوش ہوا، جس سے تقریب تھی. ایک وقت میں کتنے اعمال ہو گئے. اب تمہیں توانائی ملے گی، پھر رات تہجد بھی تمہیں نصیب ہوگی، فجر بھی نصیب ہوگی. ایسا نہیں کھا تو سب نے لیا تھا، تو پھر تمہارا دن بھی اگلا اچھا گزرے گا، جس سے حلال میں گزرے گا. تو تمہیں اس بات کی فکر ہو جائے گی سنتوں پہ عمل ہوا تو تم نے اگر وہاں کے دن بھر میں خیالت ہو رہی تھی وہ بھی تم سے چھوٹ جائے گی. حرام اور حلال کی تمیز بھی تمہیں آ جائے گی. تو زندگیاں سنوارنے کے لیے، سارے دن اچھا گزارنے کے لیے ان اللہ والوں کی ضرورت ہے. ورنہ دن تب صبح شام تک حواس وقت ایک جملہ خاص دادا کا ہوتا تھا، حواس وقت زندگی بھائی گزری. ایسا تو نہیں سا مدرسے میں سارے دن بیٹھے ہیں ویسے تو اسی کو ہم دے دین سکتے. کاروبار بھی کوئی بیٹھا ہے تو رزق حلال این عبادت کا حاصل، وہ عبادت جو نماز اور روزے میں حاصل ہو رہی ہے، تلاوت میں ہو رہی ہے، تو وہاں کام بھی ہو رہی ہے، وہ بھی این عبادت ہے. اخلاق سے میں تو اخلاق کی کمی تھی، تو تمہارے اخلاق کی کمی تھی. بزرگان نے کہا کہ تبھی تو تم سے یہ چیزیں چھوٹی جا رہی تھی کہ تم تو کام پہ بیٹھے تھے، ورنہ منانا ہوتا حرام حلال کی کبھی منانا ہوتی، ذخیرہ اندوزی منانا ہوتی. یہ سب چیزیں چونکہ مخلوق کے درمیان میں ہے تو مخلوق اس سے پریشان ہے. تو اللہ والے سمجھائیے نے تمہاری وجہ سے کوئی تنگ ہو، تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف اٹھائے، تو تمہاری نمازیں، تمہارے روزے کیونکہ فرائض ہیں، وہ بھی تمہیں کام نہیں دیں گے جب تک تمہارے یہ معاملات درست نہیں ہوں گے. تو بیٹھے معاملات درست کرانے کے لیے، اور وہ جب ہوں گے تمہارے اخلاق درست ہوں گے. تو جتنی بھی عبادات ہیں فرائض کی بات کی، جب تک مکمل نہیں ہوگی تب تک تمہارے اخلاق درست نہیں ہوں گے. اخلاق درست ہو جائیں تو دیکھو سب چیزوں جو بگاڑا ہے وہ سب صحیح ہو جائے گا. اور ایسے ہو جائے گا کہ تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلا کہ کب یہ درستوں کی ہو، تمہارے زندگیاں جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو جائیں گے، ہلکے پھلکے ہو جاؤ گے. جو بوجھ تم لیے گھوم رہے تھے، اتنا تم بوجھ محسوس کر رہے تھے جس کی انتہا نہیں، جس سے پریشان تھے، راتوں کی نیندیں تمہاری اڑی ہوئی تھی، لیکن اللہ والے کے پاس پہنچے انہوں نے سب کچھ آسان کر دیا. معاشی مسائل تو اپنی جگہ رہیں گے، مہنگائی اپنی جگہ رہے گی، لیکن وہ پریشانی دور ہو جائے گی، سکون آ جائے گا. وہ راستے اختیار وہ کروا دیں گے، تم سکون میں آ جاؤ گے، تمہاری بے چینی دور ہو جائے گی. اب سب دوائیں کھا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں کہ بھائی نیند نہیں آتی، بے چینی ہے. اس بے چینی کے نتیجے میں، نیند نہ آنے کے نتیجے میں اس دن بھر کی بہت زیادہ تفکرات ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، ذہن پریشان ہوتا ہے اور بیماری جنم دیتی ہیں. جب اتنے زیادہ تم پریشان ہو گئے تو بیماری تو آئیں گی نہیں. بے شمار یعنی لوگ آگے تو اپنا حال بیان کرتے ہیں تو اس میں پریشانی زیادہ ہوتی ہیں. جسمانی امراض تو ہوتے ہیں لیکن دماغی کیفیات کی وجہ سے وہ جسمانی امراض بہت بڑھ جاتے ہیں. تو وہ روحانی بھی صحیح کریں، تمہاری جسمانی بھی صحیح کریں، اور تمہاری وہ سب کچھ دورہ نمائیں صحیح کریں جو جس سے ہم پریشان حواس باختہ ہوئے ہیں. تو انہیں تو پریشان ہونا، مایوس ہونا کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس مایوسی سے تو نکال لیں. ہم جائیں بزرگان کے پاس، جو پریشانی لے کے کوئی باتیں جب اللہ والوں کی مجالس قائم ہوتی ہے، اس کے بعد جو اللہ والے ہیں جن سے لوگوں نے تعلق کیا ہوا ہے اسی چیز سے تو نکالیں تمہیں، مایوسی سے. اور کیا ہے صبح سے شام تک کی زندگی، یعنی آج کا دن اچھا ہو جائے تو اس فکر میں ہے تو تمہارا مستقبل اچھا ہو جائے گا. تو اتنے جو پریشان ہو مستقبل کے لیے، تمہیں جو کہ اپنی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے،
ملک کی فکر ہے، شہر کی فکر ہے، لیکن تم انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ ہم سب اس پہ آ جائیں کہ ہمارا آج اچھا ہے جو وقت گزر ہے، تو اسی کے نتیجے میں جو کل ہوگا، آنے والے دن ہوں گے، سال ہوں گے، وہ تب تمہارے اچھے ہو جائیں گے، لیکن جو حال تمہارا صرف اچھا ہو جائے تو کب ہوگا؟ ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائیں، اور ہو نہیں سکتا اس کے بغیر، کیونکہ سب اتنی مصروفیات میں کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو دادا اسی لیے کہتے تھے کہ بھائی خواص وقت زندگی سے نکلنے کے لیے چند لمحات ان کے پاس بیٹھ جاؤ، سیکھ لو سے۔ وہ بہت کتابیں نہیں بتا رہی کہ لائبریری پڑھ لو تم، کیونکہ تمہارے بس میں بھی نہیں ہے، نہ تمہارے بس میں ہے، نہ تم پڑھ سکتے ہو۔ اب وہ سہل کرتے کرتے دیکھیں تب کتنی تفاصیر ہوتی، کتنی لوگوں نے، کتنے علماء نے تفسیریں لکھی، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے آسان ترجمہ قرآن اور تفسیر بھی حضرت کی 4-5 جلدیں آ گئی۔ اس کی ضرورت اس لیے آئی کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اور آسان اور سہل کرنا تھا کہ بات سمجھ میں آ جائے، قرآن اور حدیث کے مضامین ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ براز پڑھنے کو منع بھی کیا تفسیریں، بھائی خود سے نہ پڑھو، سمجھ میں نہیں آئے گا بلکہ بہک جاؤ گے۔ تو ضرورت آئی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مفتی شفیع صاحب نے ان کے والد خود کی تفسیر لکھی تھی، وہ بہت کثرت سے چھپ رہی، اور اس کا مطالعہ حضرت نے پھر اس کو اور آسان الفاظ میں، ان کو معلوم تھا کہ اس وقت عربی فارسی اتنے لوگ نہیں جانتے، وہ نہیں ہے، اور سہل کر کے لکھوں۔ وہ تو چاہ رہے ہیں بس کھول کے پلا دیں ہماری زندگی میں، جو بے چین گھوم رہے ہیں آواز وقت، تو وہ اس میں سکون آ جائے۔ میں آپ کو سوچے زیادہ ہمارے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن کہاں بیٹھے تھے حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں، تو یہ حضرات ان سے وہ لینے آئے جو حضرت سے وہ لیے بیٹھے تھے، کیونکہ انہوں نے آسان کر دیا تھا۔ آسان کر کے جب پیش کیا اس دین کو تو سمجھ میں آنے لگا کہ اچھا، تو اتنا ہم ہوا بنائے ہوتے، اتنا پہاڑ تھا، وہ اتنا مشکل تھا، یہ تو بہت آسان ہے۔ اور وہ کب آسان لگا تو اللہ والوں بس بیٹھے، ان کے پاس پہنچے تو یہ تو اتنا سہل ہے جس کو اتنا مشکل ہم نے بنایا تھا۔ اور وہ کیا تھے؟ معاملات 7 دن کی، وہ 7 دن کے معاملات تھے، حرام حلال کی تمیز ہونا، اپنے اخلاق کو درست کرنا، اپنے لباسوں کو درست کرنا، اپنے غمی کی اور خوشی کے معاملات کو درست کرنا۔ جو سوچا ہم گزارتے ہیں، کون نہیں جا رہا غمی کے معاملات میں، کون خوشی میں نہیں جا رہا، کون اپنے خاندان میں، کون اپنی برادری میں نہیں جا رہا۔ تو وہاں توڑ پھوڑ کے شکار ہیں، وہاں ناچاقے ہیں، وہ دل چکنیاں ہیں، وہ ملنے ملانے سے شکایتیں کہ فلاں وقت میں ہمارے ساتھ یہ کہ ہمارے ساتھ یہ، باوجود ان سب کرنے کے جب اللہ والوں نے سے سنا کہ نہیں بھائی کوئی توڑتا رہا تم جوڑتے رہو، جب اس میں عمل کیا تو دیکھیں کتنے گھرانے آپس میں جو سالوں سے چھوٹے ہوئے تھے وہ ملنے لگے۔ یہاں تو بھائی آپس میں جب فرض کریں 4-6 بھائی کے آپس میں کاروبار میں، تو وہاں پتہ چلا کہ وہ سالوں سے نہیں مل رہے، صرف معاملات کی وجہ سے۔ تو دور کی بات، محلے والے نہیں، کوئی شہر والے نہیں، کوئی اجنبی نہیں، آپس میں جو رہتے تھے پتہ چلا کہ کئی سال ہو گئے نہیں مل رہے۔ تو اتنا بڑا، اور اچھا وہ باوجود سب روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، سب کچھ آسائشیں ہونے کے باوجود، سارے سامان میسر ہونے کے، رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو حضرت کے پاس پہنچے تو نہیں کبھی، تو یہ نسخے ہیں، اس پہ عمل کرو، تم دیکھو کیسے آپس میں شیئر شکر ہو جاؤ گے، کیسے آپس میں محبتیں ہوں، کتنی تقریبات گزر گئی، کتنی عیدیں گزر گئی آپس میں، ملنا ملانا نہیں، کتنے خاندان آپس میں تقسیم ہو گئے، یہ معاملات زمین و جائیدادوں کے چکر میں بدلا، خاندان دوستوں میں تقسیم ہو گیا کہ آج ان کی طرف ہیں، آج ان کی طرف ہیں۔ جب سمجھ میں آیا، انہوں نے سمجھایا تو کہ بھائی تم کس کی وجہ سے تم چھوڑ کے بیٹھے ہو۔ تو ہم جب ان کے پاس پہنچے بزرگوں کے پاس بیٹھ جائیں، سمجھ جائیں اللہ والوں کے پاس، تو ہمارے دل بھی نرم ہو جائیں گے، ہمارے دل میں جو دنیا میں بس یہ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ کوئی تم لڑ رہے زمینوں کی وجہ سے، بھائی یہ نہیں کام آئیں گے، تمہارے اخلاق کام آئیں گے، تمہارے آپس میں محبتیں۔ تو جو وہ آپس میں بیٹھے اور آپس میں صلح صفائی ہوئی، بزرگوں نے بٹھایا، صفائی ہوئی، اور کتنی صفائی کی فکر ہے، بلدیاتی ادارے لگے ہوئے، شہر صاف ہو رہے ہیں، سڑکیں صاف ہو رہی ہیں، گھر صاف ہو رہے ہیں، نہیں صاف ہے تو دل صاف نہیں ہو۔ اس لیے صاف نہیں کہ وہ دل اللہ والوں کے پاس بیٹھنے رہے، اور اپنی اناج موجود ہے، جس میں بھی کہا بات یہ غصہ ہے، تکبر ہے، تو دل صاف نہیں ہو رہے۔ تو دل صاف نہیں ہوگے تو بھائی گھر تو صاف ہوگے تمہارے، اب دیکھنے والا کوئی نہیں، وہاں تمہاری لڑائی جھگڑے کی ویسے تو آتا جاتا کوئی نہیں، محلے والے تم نہیں ملتے، مسجد میں گئے تو دعا سلام کوئی نہیں، نماز پڑھ کے آگے، تو اخلاق کہاں بن رہے ہیں، کہاں دلوں کی صفائی ہو رہی ہے؟ تو تمہارے ایمان بھی اس سے مضبوط ہو رہے ہیں اور تمہارے اخلاق بھی اس سے درست ہو رہے ہیں۔ بھائی اللہ والوں کے پاس بیٹھ جاؤ، چند جماعت ہوتے ہیں، تھوڑی دیر دور سے لوگ آتے ہیں،
ابھی نوجوان بھی آئے ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں بھائی تم کتنی دور سے آپ آتے ہو اللہ والوں کی باتیں سننے کے لیے. تو ہم سب جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بات کو سمجھنے سوچنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ صلاحیتیں پیدا کر دیں کہ ہم سمجھ جائیں، اور جب یہاں سے اٹھیں تو اس بات کو تہیہ کر کے اٹھیں کہ اللہ ہمارے اخلاق ہوں درست کریں. تب سارا دار و مدار تو نیت پہ ہے، سارا دار و مدار نیت پہ ہے. تو نیت کی درستی جب ہو جائے گی، قبلہ درست ہو جائے گا تو بخدا سب کچھ صحیح ہو جائے گا. ایمان میں مضبوطی آئے گی، دن بدن آئے گی، ترقی ہوگی. روحانی ترقی کا دار و مدار اس پہ ہی ہے. سارا دار و مدار اسی پہ ہے. دنیا میں کتنی تک دوڑ کرتے ہیں، کتنی جدوجہد ہے، کتنی بھاگ دوڑ ہے، آج کے پیچھے سب دیوانے ہوئے ہوئے، اتنی پوری توانائی اس میں خرچ ہو جاتی ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ بیٹھے آرام سے، بس عمر کا کوئی قید نہیں اور کہیں نہ کسی شہر کی قید ہے کام کی کہیں نہیں. تو وہ تو بہت توانائی، تو ہم اپنی توانائی اس میں بھی ہم خرچ کر لیں. توانائی خرچ ہوتی ہے کہیں آنا جانا، کہیں سفر ہے کہیں ہے، تو اس میں بھی توانائی خرچ ہونی ہے. تو اس میں بھی وقت لگ جائے تو اس میں بھی ہمارا بھلا ہے. اور ہم زیادہ سے زیادہ جائیں گے بزرگان کے پاس، اس بات کا تہیہ کریں گے کہ وہاں بیٹھیں گے، گھر والوں کو بھی سنائیں گے اور خود بھی سنیں گے، ہماری حالتیں بدل جائیں. اس کے نتیجے میں ہماری حالتیں درست ہوں. جو مضامین پڑھے جاتے ہیں بھی برکت کے لیے کہ بزرگان کیا کہہ رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان میں سے سب سے اچھا شخص کون ہے، ہم اس کے پاس بیٹھا کریں. محسن انسانیت نے کیسا عجیب جواب دیا، کروڑوں درود سلام ہو. یہ تقیم علامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع کیے ہیں، ان میں سے پڑھا جا رہا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ کروڑوں درود سلام ہو ذات گرامی کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ایسا شخص پاس بیٹھنے کے لیے سب سے اچھا ہے جس کا دیکھنا تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے، اس کا بولنا تمہارے علم دین میں ترقی دے، اس کا عمل تم کو آخرت کی یاد دلا دے. 3 باتیں دیکھ لو، جس کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کو یاد دلا دے، جس کا بولنا تمہارے علم دین میں ترقی دے، جس کا عمل تم کو آخرت کی یاد دلا دے. ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھ جائے آدمی. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اس کا یہاں موت کا اور آخرت کا تذکرہ نہ ہوتا ہو اس کے پاس مت بیٹھا کرو. پھر ہم اس کے پاس بیٹھے، اب سب کو موت سے ڈر لگتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ موت سے نہ ڈرے. اس سے مسلمانی کی بات ہے کہ کافر ہو مسلمان سب کو موت سے ڈر لگتا ہے. لیکن اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے گا تو وہ خوف بھی نکل جائے گا. اس لیے کہ پتہ ہے کہ وہ آخرت کے آنے والی منازل وہ کیسی ہیں. دنیا تو قید خانہ ہم نے سمجھا ہی نہیں، یہاں تو قید خانے سے تعبیر دی گئی. تبھی کہ بے شمار حدیث جیسے مفہوم ہے کہ زندگی تو ایک قید خانہ ہے، لیکن رہنا نہیں چاہتے ہیں. تو موت سے اسی لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو آخرت کا صبر ہی نہیں کہ آنے والی منازل، آنے والی جو مرحلے ہوں گے، آنے والی جو زندگی ہوگی اس سے کہیں اچھی ہوگی. تو کہاں معلوم ہو رہی ہے قرآن پاس بیٹھ کے. تو اسی لیے ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھو جہاں موت کا تذکرہ نہ ہو، اس کے پاس بیٹھا کرو. ایسی نشست بتا رہے حضرت کہ ایسی نشست اختیار کرو جہاں پر موت کا تذکرہ ہو، بار بار آخرت کا تذکرہ ہو. ہر ہمیں جو ایمان ملا، ایمان بار بار کہا تھا مضبوط ہو. یہ ایمان بچا کے لے جانے کے لیے کہا گیا، ایمان کا خاتمہ نہیں کرنا ہے بلکہ ایمان کو تو بچا کے لے جانے کے لیے کہا ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ایمان میں ترقی ہو. کس کے لیے ہو کہ آخرت جو آنے والی ساری منازل ہیں اور آخرت کے جو تمہیں انعامات ملنے والے ہیں، اس کے نتیجے میں تمہیں تو جنت ملے گی اور جہاں تمہیں نہ ختم ہونے والی زندگی ملے گی اس کی تیاری. تو وہ خوف نکال لیں کہ ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جہاں تذکرہ نہ ہو، اور ان لوگوں کے پاس بیٹھو جہاں تذکرے ہوں، تاکہ تمہارے دل سے خوف نکلے مرنے کا، اور بار بار آخرت کا تذکرہ ہوتا ہو، آخرت کے عذاب و ثواب کا ذکر ہوتا ہو. اب چونکہ عذاب و ثواب چونکہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، چونکہ نظر نہیں آ رہا. انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جو نظر آتا ہے اس کو اس پہ یقین رکھتا ہے. ساری عمر ایسی ہوتا ہے، بڑے ہوتے گئے، بچپنے سے بڑے ہو گئے، لیکن چونکہ جو نظر آتا گیا اس پہ یقین ہوتا گیا، اور ویسے ہم نے ہمارے اختیار ہوتے گئے، اور محنت ہوئی، اسی میں ساری ترقیاں ہوئی. یعنی دنیا کی ساری ترقیاں، ایجادات جتنی ترقیاں وہ دیکھ دیکھ کے اس مشاہدے کے نتیجے میں ہوئی. اب آخرت چونکہ نظر نہیں آ رہی اس لیے وہ سب سے پیچھے رہ گئی. ایمان اس لیے کمزور ہوا کہ وہ آخرت نظر نہیں آ رہی، اور رکھنا آخرت پہ یقین ہے. تو اس لیے کہا اللہ والوں کے پاس بیٹھو کہ تمہیں ان دونوں چیزوں میں تمہارے مضبوطی ہے کہ موت آنے جو برحق ہے اس سے تمہارا ڈر خوف نکل جائے، اور آخرت پہ تمہارا یقین بڑھتا چلے جائے. جو تمہارے آپ کم عمری میں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں،
بہت چھوٹی عمر پہ بھی، جوانے پہ بھی، بڑھاپے میں، تو اس کی تو قید ہے نہیں کوئی، نہ جانے کب موت آ جائے. اس لیے اس کا تذکرہ کریں آخرت کر کے تمہارے اس پہ یقین بھی بڑھ جائے اور تمہیں اس کو شوق پیدا ہو جائے. شوق اس بات سے ہو جائے کہ بھائی دن دو ہفتے بچنے کا اور جنت پہ جانے کا، وہ کب ہوگا بزرگان کے پاس بیٹھ کے. اور آخرت کے عذاب و ثواب کا ذکر ہوتا ہے انشاءاللہ وہاں حفاظت رہے گی. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو. تو یہ بار بار تاکید ہو رہی ہے کہ بھی کہاں بیٹھو؟ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جہاں تمہاری ایمانی کیفیات میں اضافہ ہو، تمہاری روحانی ترقی ہو. اب ہر شخص کسی بھی شعبے میں ہو، کہیں بھی ہو، کتنا بھی کماتا ہو، جیسے بھی اس کی حالت ہو، لیکن وہ ترقی چاہتا ہے. دنیاوی ترقی کے تو پیچھے ایسا ہے، اس میں سکون قلب میں زیادہ لکھا کہ اب آج کل کا جو ماحول ہے، ہر آدمی ترقی چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ کوئی دنیاوی کوئی منصب ایسا نہ ہو ہم سے چھوٹے نہیں. اگر سرکاری کوئی ملازم ہے تو وہ گریڈ ہوتے ہیں پڑھتے پڑھتے، ہر وہ منصب چاہتا ہے جو اس کا آخر ہے. اور کوئی بھی شعبہ ہو، ڈاکٹر بنا ہے تو سرجن بن جائے، فلاں ہو جائے. تو یہ سب چھن جانے والے ہر گئے تو شعبے منصب سارے سب چھن سکتے ہیں، لیکن ایک دادا نے اس کا ذکر کیا کہ تم وہ منصب اختیار کر لو خادم ہونے کا. خادم بننا کوئی نہیں چاہتا، کوئی بھی خادم نہیں بنا. تم خادم بن جاؤ، یہ مطلب کوئی بھی نہیں چھیننا چاہتا، لیکن اس میں ہی تمہاری عظمت ہے. تبھی کہا گیا کہ خدمت میں عظمت ہے، تو خدمت میں لگ جاؤ، یہ منصب کوئی تم سے نہیں چھینے گا. تو اللہ ہم ایسے بن جائیں جو بزرگان سے چاہتے ہیں. تو